ایمان ہی انسانی سلوک اور اخلاق و اقدار کا سرچشمہ ہے اور اخلاص و خشوع اور بلند ہمتی کا منبع ہے۔ اس کی حقیقت انسان کے افعال و تصرفات اور سیرت میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کی کیفیت انسان کے دل اور ضمیر میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اے لوگو، ایمان کے عظیم اصول اور ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، یعنی حساب اور بدلے کے دن پر ایمان، جس دن تمام لوگ سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس دن کوئی کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا اور حکم صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ اللہ کے بندو، آخرت کے دن پر ایمان انسان کو محاسبہ نفس اور سچے دل سے اس کی نگرانی، دیکھ ریکھ اور اس کے تزکیے پر ابھارتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اس بات پر بھی ابھارتا ہے کہ وہ دھوکے اور ہلاکت والی دنیا پر آخرت کے پائیدار گھر کو ترجیح دے، کیونکہ آخرت ہی دراصل دائمی گھر ہے اور دنیا تو فنا ہونے والی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، دنیا کی زندگی کا سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں، کوچ کے لیے تیار ہو جائیں، عظیم دن کے لیے تیاری کر لیں اور لمبے سفر کے لیے زاد راہ تیار کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کے بندو، آخرت کے دن پر ایمان انسان کے اندر ایسا جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ حساب اور بدلے کا خیال ہر وقت اس کے ذہن میں مستحضر رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نیکی اور احسان کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور برے انجام اور ٹھکانے سے محفوظ رہتا ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان انسان کے اندر ایسا جذبہ پیدا کرتا ہے جو انسان کو ظلم اور کرپشن سے باز رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ بدلہ اور قصاص اس کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمہیں ہر حق والے کو اس کا حق دینا ہی پڑے گا، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان اس بات کا متقاضی ہے کہ انسان اس حساب پر یقین رکھے اور یہ کہ بدلہ عمل کے جنس ہی سے دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ ایسا شخص جو اللہ پر اور اس سے ملاقات پر ایمان رکھتا ہے اور یہ ایمان رکھتا ہے کہ اس کے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا، اور جو شخص حساب اور جزا کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان ان دونوں کے درمیان تفریق کرتا ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ پہنچے گی تو کہیں گے، ہائے افسوس جس میں ہم نے کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ کو اپنے پشتوں پر اٹھائے ہوں گے۔ سن لو، برا بوجھ ہے وہ جسے وہ اٹھائیں گے۔ اے لوگو، جب اللہ تعالیٰ دنیا کو تہس نہس کرنے کا حکم دے گا تو پوری دنیا میں ہلچل مچ جائے گی، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا پردہ ہٹا لیا جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے اور دھنی ہوئی رنگین اون کی مانند ہو جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور پھاڑ دیے جائیں گے، اور زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک دی جائے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کا حکم مان لے گی، اور یہی اس کا حق ہے۔ مصیبت بہت بڑی ہے اور اس کا منظر نہایت ہولناک ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ اللہ کے بندو، جب اللہ تعالیٰ دنیا کو تہس نہس کرنے کا حکم دے گا تو خوف و گھبراہٹ کا سور پھونکنے کا حکم دے گا، جس سے زندگی ختم ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ بچانا چاہے۔ گھبراہٹ کا سور اچانک پھونکا جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ صرف ایک دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گا، جبکہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے جانے کا سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اس وقت زمین میں زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے اندر کا سارا بوجھ نکال باہر پھینکے گی اور اسے پھیلا دے گی اور قبریں شق کر کے اکھاڑ دی جائیں گی۔ اس دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام لوگوں کو ننگے پیر ننگے بدن اور بغیر ختنے کے جمع کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس طرح ہم نے پہلی بار انہیں پیدا کیا انہیں دوبارہ اسی طرح پیدا کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، بے شک ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ پھر لوگ حشر کے میدان کی طرف ہانک کر لے جائے جائیں گے تاکہ اللہ کے سامنے پیشی ہو اور ان کا حساب لیا جائے گا۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات اس سے مخفی نہیں رہے گی۔ اس دن کی ہولناکی و گھبراہٹ اور مشقت و تکلیف نہایت سخت ہوگی۔ ڈر کی وجہ سے بچے بوڑھوں کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر پل صراط قائم ہوگا، ترازو رکھا جائے گا اور جنت کو متقیوں کے لیے قریب کر دیا جائے گا اور گمراہوں کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ نامہ اعمال اڑیں گے، اس دن کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کام نہیں چھوٹے گا۔ بس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کا حساب آسان ہوگا اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹے گا، اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ارشاد باری تعالی ہے آج بادشاہت اللہ کی ہے جو اکیلا اور ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ تعالی آسمانوں کو رجسٹر کے سمیٹنے کی طرح سمیٹ لے گا اور تمام آسمان اس کے ایک مٹھی میں ہوگا اور تمام زمینیں اس کی دوسری مٹھی میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اللہ کی کما حق و قدر نہیں کی، اور اس دن تمام زمینیں اس کے ایک مٹھی میں ہوں گی اور آسمان اس کی مٹھی میں ہوگا۔ پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے وہ ذات، پاک اور بلند ہے وہ ذات ان چیزوں سے جسے لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کی مٹھی پر ہوں گے اور وہ کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ آج اللہ کے لیے بادشاہت ہے۔ آج ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے۔ اے میرے نبی، آپ انہیں قیامت کے دن سے ڈرائیے جب لوگ جب لوگوں کے دل غم کے مارے گھٹ کر حلق تک پہنچ جائیں گے۔ ظالموں کو نہ کوئی گہرا دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے گی۔ اللہ کے بندو، اس دن شدید گھبراہٹ اور خوف کا یہ عالم ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کا ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے بے خبر کر دے گا۔ مجرم چاہے گا کہ وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کا فدیہ دے دے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کا فدیہ دے دے اور اپنے اس خاندان اور کنبے کا بھی فدیہ دے دے جو دنیا میں اسے پناہ دیتا تھا، اور زمین میں پائے جانے والے تمام لوگوں کو بطور فدیہ پیش کر دے۔ پھر اس کی تدبیر اسے عذاب سے نجات دلا دے۔ دل ڈرے ہوئے ہوں گے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، دلوں کو ہلا دینے والے حادثات ہوں گے اور گھبرا دینے والے ہولناکیاں ہوں گی۔ ارشاد باری تعالی ہے جس دن کانپنے والی چیزیں زمین کانپ اٹھے گی، اس کے بعد دوسرا زلزلہ ہوگا۔ اس دن بہت سے دل دھڑکنے والے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی۔ کفار کہتے ہیں کہ کیا ہم واقعی زندہ کر کے پہلی حالت میں لوٹا دیے جائیں گے؟ کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہنے لگے تب تو وہ لوٹنا بڑا گھاٹے کا ہوگا۔ بے شک وہ ایک ڈانٹ ہوگی، ایک دم سب کے سب میدان محشر میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ اصحاب الیمین میں سے بنائے اور ان لوگوں میں سے بنائے جو ان کے مقرب ہوں گے اور امن و امان میں ہوں گے۔ اللہ تعالی قرآن کو ہمارے اور آپ کے لیے بابرکت بنائے اور ان کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بنائے۔ میں اپنی بات کو کہتے ہوئے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی ان سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پر اپنا فضل و احسان کیا اور اپنی سخاوت و رحمت سے ہماری تکریم کی۔ وہ اپنے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اپنے امور میں تصرف کرتا ہے اور اپنے عدل و حکمت سے بدلے کو عمل کے جنس ہی سے دیتا ہے۔ اے لوگو، ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی قیامت کے دن اگلے پچھلے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا تو وہ ایک پکارنے والے کی آواز کو سنیں گے اور نگاہیں اس کو جھکیں گی اور نگاہیں اس کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی
اور سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. کچھ لوگ ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگ گھٹنوں تک پسینے میں ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے کندھوں تک پسینے میں ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو پسینے کا لگام پہنایا جائے گا. اور لوگ ایسے غم اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے جو برداشت سے باہر ہوگا. اس وقت لوگ ایسے ایک دوسرے کو کہیں گے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم کتنی مصیبت میں ہو؟ تم لوگ کسی ایسے آدمی کو کیوں نہیں ڈھونڈتے جو تمہارے رب سے تمہارے لیے سفارش کرے؟ تو لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے، چلو آدم کے پاس چلتے ہیں. چنانچہ وہ لوگ آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں. اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور آپ کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، اور اس کے حکم سے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے. آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کیجئے. کیا آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ ہماری تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج کے دن میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ تو پہلے کبھی اتنا ناراض ہوا اور نہ کبھی بعد میں اتنا ناراض ہوگا. اور انہوں نے مجھے جنت میں ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے ان کی نافرمانی کی. ہائے میرا نفس، ہائے میرا نفس، تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، بلکہ تم لوگ نوح کے پاس جاؤ. تو وہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح علیہ السلام، آپ روئے زمین پر اللہ کے سب سے پہلے رسول ہیں، اور اللہ نے آپ کو اپنے شکر گزار بندہ کہہ کر پکارا ہے، لہذا آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے کہ آپ ہماری حالت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کہ آپ ہماری تکلیف نہیں دیکھتے. تو وہ ان لوگوں سے کہیں گے کہ آج کے دن میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ تو پہلے کبھی اتنا ناراض ہوا اور نہ بعد میں کبھی اتنا ناراض ہوگا. اور میری ایک دعا تھی جسے میں نے اپنے قوم کے خلاف بد دعا کے لے کر دی تھی، ہائے میرا نفس، ہائے میرا نفس، تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. چنانچہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے، آپ اللہ کے نبی تھے اور زمین والوں میں آپ بھی اس کے خلیل تھے، لہذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیجئے. کیا آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ ہماری مصیبت نہیں دیکھتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے، آج کے دن میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ تو پہلے کبھی اتنا ناراض ہوا اور نہ بعد میں کبھی اتنا ناراض ہوگا. اور وہ اپنی جھوٹ کو یاد کریں گے اور کہیں گے، ہائے میرا نفس، ہائے میرا نفس، تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم لوگ موسیٰ کے پاس جاؤ. چنانچہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسالت کے ذریعے فضیلت بخشی اور تمام لوگوں میں صرف آپ سے کلام کیا، لہذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیجئے کہ آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے ہیں، کہ آپ ہماری مصیبت نہیں دیکھتے. تو موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے کہیں گے کہ آج کے دن میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ تو پہلے کبھی اتنا ناراض ہوا اور نہ بعد میں کبھی اتنا ناراض ہوگا. میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جس کو قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا، ہائے میرا نفس، ہائے میرا نفس. تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. چنانچہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے گود ہی میں بات کرنا شروع کر دیا تھا اور آپ اللہ کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم کی طرف ڈالا تھا، اور آپ اس کی روح ہیں، لہذا آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے. کیا آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ ہماری مصیبت نہیں دیکھتے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آج کے دن میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ تو پہلے کبھی اتنا ناراض ہوا اور نہ بعد میں کبھی اتنا ناراض ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی لغزش کا ذکر نہیں کیا. پھر وہ کہیں گے، ہائے میرا نفس، ہائے میرا نفس، تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، بلکہ تم لوگ محمد کے پاس جاؤ. چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ محمد، آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، لہذا آپ اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دیجئے. کیا آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ ہماری مصیبت نہیں دیکھتے؟ تو پھر میں چلوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے گا اور اپنی حمد اور بہترین تعریف کے ایسے کلمات مجھ پر الہام کرے گا کہ مجھ سے پہلے کسی کو بھی وہ کلمات نہیں دیے گئے ہوں گے. پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد، اپنا سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا کہ اے میرے رب، میری امت، میری امت. تو کہا جائے گا کہ اے محمد، تم اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں ہے جنت کے داہنے دروازے سے جنت میں داخل کر دو. البتہ یہ لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ دوسرے دروازوں میں بھی شریک ہوں گے. اور قسم ہے اس ذات کی، پھر آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت کے دروازوں کے دو پٹوں کے درمیان کی دوری مکہ اور حجر یا مکہ اور بصرہ کے درمیان کی دوری کے برابر ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ کے بندو، حساب اور بدلے کے دن سے کبھی بھی غافل نہ ہو.
خبردار تم کبھی بھی وقت مقررہ اور اللہ کی ملاقات کو نہ بھولنا۔ جو شخص آخرت اور حساب کے دن کو جس قدر زیادہ اپنے ذہن میں تازہ رکھے گا اسی قدر اس کے ایمان اور ڈر میں اضافہ ہوگا اور اس دن کے لیے مکمل تیاری کرے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر آدمی دیکھ لے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالی تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے اللہ تیری پناہ کے ہم امیدوار ہیں، ہم تجھی کے تیری طرف روٹتے ہیں اور تجھی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، بس تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت اور لطف و کرم کیے جانے والے لوگوں میں سے بنا اور ہمیں عظیم گھبراہٹ سے محفوظ فرما اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے زمروں میں داخل شامل فرما اور ہمیں ان کی سفارش نصیب فرما اور ان کے حوض میں جانے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے مقربین میں سے بنا لے اے رب العالمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ تو اس ملک کو اپنی حفاظت فرما اور اس کی رعایت فرما، اس کے حدود کی حفاظت فرما اور اس کے لشکروں کی حفاظت فرما اے قوی طاقتور ذات۔ اے اللہ تو ہمارے حاکم وقت خادم حرمین شریفین کی مدد فرما اور ان کی نصرت اور مدد فرما، اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما، اے دعاؤں کو سننے والے اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کا عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں قبول کر لے، یقیناً تو سننے والا ہے اور ہماری توبہ قبول کر لے، یقیناً تو توبہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔